جمال الوجود بذكر الإله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم اور معزز سامعین، کل جیسا کہ بات ہوئی تھی کہ آپ حضرات کے سامنے آج انشاءاللہ مومن کے اوصاف کے عنوان پر بات ہوگی. تو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی 5 آیتیں تلاوت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنے والا، اس کے بعد اسے سمجھنے والا، اور پھر جو اس کا مقصد ہے کہ عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں نکلوائے وہ آپ حضرات کے لیے، خاص کر میرے لیے یا ہم سب کے لیے، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ان صفات کو پیدا فرمائے. دیکھیے، آج جو بات کرنی ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے جو اوصاف بیان کیے ہیں قرآن کریم میں، جسے ہم اوصاف حمیدہ بولتے ہیں، وہ اصل میں ہیں کیا کیا. دیکھیے، اگر لسٹ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ چیزیں ہیں قرآن اور احادیث مبارکہ میں، لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک 15-20 منٹ میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، سورہ مومنون جب شروع ہوتی ہے تو اس کی شروعاتی جو آیات ہیں مومن کے کردار کی عکاسی کرتی ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ مومن کس طریقے کا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی بڑا احسان ہے کہ اگر ہم 24 گھنٹے اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر، تو بھی کیا ہے کہ وقت کم پڑ جائے گا، زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور تمام چیزیں کم پڑ جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا شفیق ہے کہ ایک تو اس نے ہم سب کو یہ بات بتلائی کہ میں تمہارا رب ہوں. اگر رب نہ بھی بتاتا اور کان پکڑ کے سب کو جہنم میں ڈال دیتا، تب بھی ہم اس رب کریم کا کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی. کل کے دن، قیامت کے دن ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم اس پر عمل کر لیتے. قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد بھی ہے وہ یہی ہے کہ قیامت تک آپ ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کے سامنے جا کر یہ بات بولیں کہ اللہ، ہم عمل کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کو جو پروٹیکٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا قرآن میں کہ ہم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی کیا ہے، حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں. تو یہ بھی سوال نہیں باقی رہ پائے گا کہ اللہ، ہم مومن تو بننا چاہ رہے تھے لیکن کیسا مومن آپ کو پسند تھا وہ ہم جانتے نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان باتوں کی باقاعدہ تفصیلی بات کر دی. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون. آپ دیکھیں، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب کسی بھی جملے پر قد داخل ہوتا ہے تو بالکل یقین کا معنی پیدا کر دیتا ہے. وہ کیسے کہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کبھی بات کرتا ہے اس میں کچھ شک، کچھ تردد ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے یا غالب گمان ہے. ایسا نہیں، اللہ نے کہا کہ کامیاب ہو گئے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا. اور ماضی کے میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ چیز چینج نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا، اور پختہ مہر لگ گئی اس کے اوپر کہ کامیاب ہو گئے. کون؟ مومنین. مومنین کامیاب ہو گئے. اب ان کی صفتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے.
سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت ہی خشیت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ قیامت میں جب ہماری فائلیں کھلیں گی اعمال نامے کی تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیتے ہیں، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی فائل الگ الگ ہے، لیکن جب عبادات کی فائل کھلے گی تو اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے نماز مکمل کی ہے کہ نہیں کی ہے، چھوڑ تو نہیں دیا اس کو۔ تو جو لوگ بھی مومن ہوں گے، اب یہ بار بار جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے کہہ دیا کہ مومنین کامیاب ہیں، تو ان کی صفات جو ہیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اس میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں ایک ایک باتیں بولتا چلوں، آپ سمجھتے جائیں کہ اگر بندہ مومن ہے تو اس کے اندر یہ صفات کا ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلی صفات کی اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے؟ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشیت میں بھی ڈر ہوتا ہے اور خوف میں بھی، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خوف کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مثال کے طور پر جیسے بندے نے کہا کہ ایک آدمی شیر سے ڈر گیا تو خوف لفظ استعمال کریں گے، لیکن ایک بندہ اللہ سے ڈر گیا تو اس کے لیے خشیت کا لفظ۔ خشیت ایک ایسا لفظ ہے جس میں عزت کے ساتھ ڈر موجود ہے، یعنی اللہ کی عزت، اللہ کی تکریم اور اللہ کا خوف، یہ تینوں چیز مل کر ایک لفظ بنتا ہے جس کو ہم خشیت بولتے ہیں۔ تو جو بھی نماز پڑھے گا خشیت کے ساتھ۔ دوسری چیز اللہ نے کیا فرمائی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ لوگ ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو لغو باتوں میں، یعنی جن باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کرتے رہتے ہیں۔ اور اتنی زیادہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ بولتا ہے، بہت زیادہ، اس کے جھوٹ بولنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو، اور یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو۔ تو بات اگر کرنی ہی ہے تو اچھی باتیں کریں، قرآن کی بات کریں، احادیث کی بات کریں، ایسی بات کریں جن سے لوگوں میں کیا ہے، جوڑ پیدا ہو۔ ان تمام طریقوں کی باتیں کریں۔ تو مومن جب ہوگا تو وہ لغویات پر کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ لغو چاہے وہ چیزیں ہوں، لغو چاہے باتیں ہوں، ان تمام چیزوں سے کیا ہے، مومن پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ مومن کی صفت کبھی نہیں ہوگی کہ لغویات کرنے والا، فضول باتیں کرنے والا مومن ہو۔ اگر وہ مومن ہے تو اس چیز سے وہ ضرور بچے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ کیا ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ سے زیادہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ بہت جگہ ایسی ہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ اکثریت ایسی ہے کہ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے تقریباً وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر مل کر آیا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ خاص وجہ کیا ہے؟ کہ نماز کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں کہ نماز یہ چیزیں کرتی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ نماز کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ لیکن یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حالانکہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ہم کرتے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ڈائریکٹ بندوں کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم کسی کو 10 روپے اٹھا کر دے رہے ہیں یا ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی بندے کو دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس تو کیا ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس نہ تو تمہارا قربانی کے بارے میں آیت ہے کہ نہ تمہارا گوشت، نہ تمہارا خون، کوئی بھی چیز، اس کی ہڈیاں، کچھ بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتی، بلکہ تم نے دل کے جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے کہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی کس
اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت کے ساتھ آپ نے قربانی کی ہے، وہی اللہ کو پہنچتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا جو تعلق ہے، اس کا تعلق بندوں سے ہے ڈائریکٹ۔ تو دو چیزیں ہیں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم قربت الہی حاصل کر لیتے ہیں، اور جب ہم زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں تو ہم کیا ہے کہ بندوں کی بھی قربت حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک بندہ اللہ کا بڑا محبوب ہو، یا ایک بندہ اللہ کو بہت چاہتا ہو اور بہت اللہ کے قریب ہو، لیکن وہ لوگوں سے دور ہو، لوگ اس سے متنفر ہوں، تو یہ مومن کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ مومن کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ کے مخلوق کے بھی بہت قریب ہوتا ہے۔ تو اسی کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ عطا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جوامع الکلم ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ تھوڑا بولتے ہیں، بہت زیادہ اس کا معنی نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بولتے ہیں، لوگوں ایسا نہیں کرو یا یہ کرو، دکھنے میں بڑے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی بہت زیادہ طویل ہوتے ہیں اور بہت چیزیں ان میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو سوچئے جب اللہ کے رسول اتنی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اگر چھوٹی بات بولے گا تو اس کے کتنے معنی اور مفہوم نکلتے رہتے ہیں، اور تشریحات اس کی کتنی زیادہ کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے چھوٹے چھوٹے جملے بولے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ایک جملے پر، ایک ایک سینٹنس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، مومن کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو بھی شخص مومن ہوگا وہ ان دو چیزوں کی، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت ضرور کرے گا۔ جو بھی شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اے لوگوں، اگر تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک یہ زبان جو دانتوں کے اندر، ایک دانتوں کا پورا کیا ہے؟ قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر جو یہ زبان ہے نا، یہ دو، اگر اس کی تم گارنٹی دے دو مجھے کہ میں اسے صحیح استعمال کروں گا، میں اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ آپ کی شرمگاہ، اگر ان دونوں کی آپ ضمانت دے دیں کہ ان کا میں غلط استعمال نہیں کروں گا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی دکھنے میں چھوٹی ہے لیکن بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کیا ہے کہ اگر آپ شرمگاہ کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت دے گا۔ تو جو بھی بندہ مومن ہوگا اس کے اندر یہ صفات ضرور پائی جائیں گی۔ قرآن کریم کی دوسری آیات، بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں بتایا۔ ایک دوسری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ اللہ کے بندے ہوتے کیسے ہیں؟ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں عباد، عبد کی جمع لائی گئی ہے، عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی ہی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ایسا نہیں اکڑ کر چلتے ہوں، بڑے ہی سینہ تان کے چلنا، یہ سب چیزیں اکڑ، تکبر، یہ سب اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اے لوگوں زمین پر اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تم اتنے بلند ہو سکتے ہو کہ پہاڑ کے مانند ہو جاؤ یا اس کی طاقت کے برابر ہو جاؤ، کئی معنی اس میں شامل ہیں۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، یعنی جو مومن ہوتے ہیں، ان کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں اس میں یہ کہ ان کے چال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے۔ وہ چلتے ہیں تو بڑے نرم انداز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی ڈھلان سے اتر رہے ہیں،
جلدی جلدی چلتے تھے اور تھوڑا سا جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا جھک جائیں کہ آپ کو سامنے والی کوئی چیز ہی نہ نظر آئے۔ جھکنے کا مطلب ہے کہ اپنی آنکھوں کو مطلب اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ پستہ قد تھوڑا کر کے آدمی چلتا رہے۔ پھر دوسری ایک صفت اللہ نے ذکر فرمائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جیسے یہاں پر کہا گیا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ٹھیک اسی طریقے سے وہاں پر کہا گیا کہ جب ایسے لوگوں سے مومنین مخاطب ہوتے ہیں، رحمان کے بندے ملتے ہیں جاہل قسم کے لوگوں سے۔ آپ کو ایک چیز اس میں تھوڑا سا کلیئر کرتے ہوئے چلیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہل اور ان پڑھ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہالت ایک الگ چیز ہے، ان پڑھ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ ان پڑھ اسے کہتے ہیں کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا ہے؟ وہ ان پڑھ ہے۔ لیکن جہالت تو ایک بہت بری کیا ہے کہ ایک عادت ہے۔ جہالت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز میں بالکل کوئی فرق ہی نہیں، ہر چیز کو وہ ایک جیسے اپنے بیہودہ انداز میں بیان کرتا ہے، اور بات ایسے کریں گے جہالت کے ساتھ کہ جیسے کہ سامنے والے کی کوئی حیثیت بھی نہیں، نہ تو سامنے والے کا کوئی وقار ہے اور نہ سامنے والے کی عزت کا کوئی خیال، جہالت کے ساتھ بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رحمان کے بندے کسی جاہل سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، کہ سلام کر کے اپنا راستہ پکڑ کر اس پر نکل لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ جس طریقے سے سامنے والا بات کر رہا ہے جہالت کے ساتھ یہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں، ایسا رحمان کے بندے ہرگز نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ان کی راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام خصوصیات بھی مومن کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں بہت الگ الگ جگہ پر الگ الگ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ جتنی بھی چیز یہ بیان کی جا رہی ہے اس سے مراد کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کے بارے میں ہے کہ یہ کامیابی دنیا کی کامیابی ہے، اگر تم مومن بن گئے تو دنیا تمہارے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہاں پر آخرت مراد ہے۔ آخرت سے کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور کامیابی اصل کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ کامیاب وہ ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جہنم سے بچا لیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو جس کو جنت مل گئی گویا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو جہنم سے بچا لیا گیا وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ چند صفات تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات کہلوائی اگر کچھ غلط نکل گیا ہو تو میری جانب سے، اور اگر صحیح بات نکلی ہو تو وہ اللہ کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان عادتوں کو اپنانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔